السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس پر فرشتے، دیکھیں بار بار ایک ہی بات ہے، قرآن حکیم کا اسلوب چیک کریں۔ قرآن حکیم میں ایک بات کو بہت سے کانٹیکسٹ میں ریپیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو سننے اور پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ تو کفار کا ایک اعتراض تھا کہ فرشتے کتاب لے کر کیوں نہیں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کا تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی کوئی شاید سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ہماری سوچوں کے مطابق چیزوں کو ہونا چاہیے۔ ہم فرشتوں کو دیکھیں، ہم رب کو دیکھیں، بھئی ہم دیکھیں ہر انسان ہر جگہ پہ اتنا معزز نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنے طور پر اپنے دلوں میں جو ایک کمپلیکس لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں، اس کے نتیجے کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری عزت ہوتی ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مطالبات کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو چینج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جس دن اتر جائیں گے اس دن تو وہ خوشخبری کا دن ہی نہیں، وہ تو پھر بہت بڑی جو ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے کاش ہمارے اور اس کے درمیان جو عذاب آئے گا وہ مضبوط آڑ ہوگی، کیونکہ جس دن فرشتے نظر آ جائیں گے پھر وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، پھر اس دن اعمال بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہباء منصورہ جو ورڈ ہے یہ ہے، اگر آپ لٹریچر کی میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک استعارہ ہے، ان کے اعمال کو ہم بکھری ہوئی ریت کی طرح پراگ گندہ کر دیں گے۔ اب جو ریت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے وہ کیسے ہاتھ میں آ سکتے ہیں؟ تو ان کے اعمال اسی طریقے سے ویسٹ ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ ضائع ہونے والے عملوں کے لیے استعارہ ہے کہ ریت کے طرح ان کے اعمال بکھر گئے اور وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئے۔ اور جنتی اس دن بہت اچھے ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں آرام کر رہے ہوں گے، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اب یہاں پر وہ کیسے پھٹے گا؟ بادل آئیں گے، بادل جیسا کوئی ایک چیز ہوگی اور اوپر سے آسمان جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آئے گا، آسمان کے دروازے ہوتے ہوئے ہوں گے۔ کیسا ہوگا؟ یہ قرآن پاک کی ان متشابہات میں سے ہے کہ جو ہوگا ضرور کہ آسمان ایک بادل کی طرح ایک جگہ سے ڈیمیج نظر آئے گا اور پھر وہاں سے دروازے سے فرشتے لگاتار اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن پھر اس دن اللہ خود آ کر تمام مقدموں کا فیصلہ کرے گا۔ اب قرآن حکیم کی یہ جو قیامت کے حوالے سے باتیں ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کے لیے ہوگی۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اور یہ نام اللہ کے نام کے علاوہ، اضافت کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کافروں پر سخت دن ہوگا۔ اب اس دن جو کافر ہے اس کی کیفیت نوٹ کریں۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یا لیتنی افسوس کے لیے ورڈ ہوگا، جس کو کہ آپ اس کو اگر آپ اپنی ورڈز میں یوز کرتے ہیں تو وہ انتہائی حسرت کا اظہار کرے گا۔ اور اس کے لیے جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے، جو ایک سمبل استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ میں لے جا کر چبائے گا، یعزو کاٹ کھائے گا۔ تو یہ بے بسی کی اور انتہا ہے کہ وہ اب کچھ کر نہیں پا رہا نا، لیکن اس کو تکلیف یہ ہے یا اس کو اپنی اس غلط چوائس پر، اس بیڈ چوائس پر وہ افسوس، کفے افسوس ملنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کہ میں نے کسی کو
فلاں 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 کو نہ اپنا دوست بنایا ہوتا. خلیل یعنی وہ جو آپ کے معاملات میں آپ جس کے اب دل کے بڑا قریب ہوتا ہے. تو جو دوستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ میکنگ فرینڈس, یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ visiting the places you keep on visiting, you keep on listening, you keep on following. یہ فین فالوئنگ ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دلی دوست بنا رہا ہے. اور آف کورس بخاری کی بڑی مشہور ایک حدیث ہے کہ برے ہم نشین کی مثال بھٹی جھونکنے اور نیک ہم نشین کی مثال پرفیوم فروخت کستوری بیچنے والے کی ہے. تو آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا اثر آپ کی زندگی میں آتا ہے. یہ حدیث اور قرآن اس چیز کی پہ یس کہتے ہیں, یس یو شوڈ بی کیئرفل انف ٹو میک یور فرینڈس. اس نے کہا کہ اس نے مجھے ذکر سے الجھا دیا یا گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آیا, اور شیطان انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے. خذول ہمیشہ سے چھوڑ کر جانے والا ہے. شیطان سے مشتق ہے جس کے معنی دوری ہے, خباثت ہے. شیطان ہر وہ خبیث شخص ہے جو حق سے دور ہو, ٹھیک ہے, اور وہ انسان کو چھوڑ کر چلا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بے وفا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کو عین تکلیف کے وقت چھوڑ کے جائے. تو اس میں وہ ایموشنز ایڈ کریں کہ آپ کسی کے ساتھ اپنی ساری وفائیں, اپنی زندگی کے بہترین اپنے مومنٹس, اپنی بہترین کوششیں اس کو دے رہے ہوں, اور وہ عین تکلیف کے وقت آپ کو چھوڑ کر چلا جائے. تو انسانی نیچر میں اس بے وفا شخص کے لیے ہمیشہ سے نفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑ دینے والے شخص کے خلاف رسول یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ ہوں گے. تو کہاں ہے وہ دعوے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی ہمیں شفاعت ہر صورت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے بھی کتاب اللہ کو تھامنا, اس پر عمل کرنا, اسی کو اپنا رہنما, اسی کو اپنا ہادی اور اسی کو اپنا دوست بنانا ضروری ہے. ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہماری شکایت کریں گے. اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بنا دیے مجرمین میں سے, اور تمہارا رب ہدایت کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے. تو مطلب کیا, دو بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور مدد کا وعدہ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دشمن ہیں وہ اب اپنے اس بیڈ جو ان کے وش ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے, لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ مددگار کافی ہے. اور آیت نمبر 32, اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کیوں اس پر قرآن ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, یہ اس لیے ہم نے اس کو آرام آرام سے اتارا کہ تیرا دل مضبوط ہو اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. بیکار اعتراضات میں ایک اور اعتراض, ان کی جو ایک اعتراضات کی ایک لمبی لسٹ ہے نا, اس میں دیکھیں قرآن ہم کوئی فرشتے پر کیوں نہیں اترا, قرآن آسمان سے کیوں نہیں اترا, دروازے کھول کے فرشتے لاتے. نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دریا کیوں نہیں چلتے, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں. اب یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے. حکمتیں دیکھیں قرآن کے تھوڑا تھوڑا اترنے میں. نمبر 1, اس میں حکمت یہ ہے کہ قرآن کی چند آیات کسی خاص سوشل کانٹیکسٹ سے مناسبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھنا اور مفہوم کو واضح کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی بار میں سارا قرآن اتار دیا جاتا, اس میں حکم میں عمل نہیں ہو سکتا تھا. سارے شراب, قتل, ڈاکے, بہتان, زنا, ہر گناہ کی حد بیان کر دی جاتی. قرآن دراصل پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. دس از دا بک ٹو
چینج یور لائف، اپلیکیشن کریں، اس کو اپلائی کریں. تو اپلائی کرنے کے لیے آبویسلی اس کے لیے پھر تدریجاً حکم نافذ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اہل عرب جو لوگ امی تھے ان کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا، حفظ کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اس وقت جب کہ وہ بک نہیں تھی. اس لیے مسلسل یاد کرنے میں پھر سستی نہیں رہتی نا، اور بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ چیز یاد بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرنا تھا کہ یہ ہر دور کے ہر لوگوں کے لیے یہ کتاب، عظیم کتاب، یہ انسانوں کے لیے قابل عمل بھی ہے، واجب اتباع بھی ہے. اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے اور اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے. قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جب بھی جس دل میں وہ نازل ہوتی ہے وہ دل کے لیے بہار بن جاتی ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا، اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وذہاب حزنی. اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس کو میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، اور میری حزن و ملال کے لیے ایک جلاب بنا دے، اس کے لیے شفا بنا دے، اور اللہ اسی کو میرا امام بنانا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جاہلوں کو سمجھ تو آتی کچھ نہیں، قرآن کو ایک دفعہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کے میں نہ مانو، یہ وہ کیفیت ہے. اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر پیش کر دیتے ہیں. کفار کے جتنے اعتراضات تھے اللہ نے ان کے دندان شکن جواب ان کو بھیجے، ہر چیز کی تفسیر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کون لوگ؟ چہروں کے بل. Can you imagine how can a person walk on his face downward؟ یہ اللہ کرے گا. اور جیسے کہ یہ انسانیت کی تذلیل کرتے تھے، اپنے چہرے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاتے تھے، آج ان کے چہرے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. وہی ٹھکانے میں بدترین اور راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے نا، قرآن حکیم میں خاص طور پر چہرے کے ساتھ عذاب کا بڑا ذکر ہے. جیسے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چونا، اور جو کوئی برائی لائے گا اس کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرما دیا، جس نے اسے ٹانگوں پر چلایا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ اسے قیامت کے دن چہرے پر چلائے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر یعنی معاون بنایا ہے. ان آیات میں اللہ نے 5 رسولوں اور ان کے اقوام کے قصے اور قوم لوط کی بستیوں کا ذکر نہایت مختصر بریف انداز میں فرمایا ہے. مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دے کہ جھٹلانے والے اقوام کے برے انجام ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی زندگیوں میں وہ بڑے سرکش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کے لیے ہیلپر بنا دیا. ہم نے کہا کہ جاؤ ایسی قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور تو ہم نے ان کو بری طرح تباہ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایک لائن میں فرعون کا سارا قصہ بیان کر دیا. مقصود اتنی ہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ ان کی ہلاکت بڑے برے طریقے سے ہوئی. تو یہ ہے طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاد کر لیجئے ان کی زندگیاں، ان کی ریجیکشنز، ان کی طراہٹیں سب کو چھوڑ دیجئے، صرف یہ دیکھیں ان کا انجام کیسے ہوا. اور قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. ٹھیک ہے، ابراہیم کی موسیٰ کی قوم دمرناہم تدمیرا، قوم نوح اغرقناہم، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے درد والا عذاب تیار کر لیا. عاد، سمود اور اصحاب الرس یعنی کنویں والے، ان سب کو بھی ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنویں والے لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ رس، کھودی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں الرس، اور کنواں یا قبر والے.
اس سے بعض نے اصحاب الاخدود مراد لی ہیں، عاد اور سمود، یہ سب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی بستیاں تھی، قرن تھے، ہم نے ہر ایک کی مثالیں بیان کی ہیں اور ہر ایک کو ہم نے مٹا ڈالا ہے۔ اور پھر وہ ایسی بستی پر آئے جس پر کہ بری بارش برسائی گئی تھی۔ وہ کون سی بستی تھی؟ وہ لوط علیہ السلام کی بستی تھی۔ یہ بستی ایسی بستی ہے، کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ تو وہ بلکہ وہ ہمارے سے ملنے کی اور دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عادت سیم ہے، برائی کرو گے تو نتیجہ بھی برا بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں دیکھ لو، برباد ہو گئے تھے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے مذاق کرتے ہیں۔ یہ رسول، جناب رسول تشریف لا رہے ہیں، یہ ہیں جی ہمارے ساتھ، آؤ جی آؤ، رسول صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہی ملا تھا اللہ کو، بیچارہ کمزور یتیم، کوئی بڑا سردار کیوں نہ ملا رسالت کے لیے، مکے کے اور طائف کے چودھریوں میں سے کسی چودھری پر کیوں نہیں اتاری گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا برداشت کرنا پڑا؟ ریجیکشن۔ کیا برداشت کرنا پڑا؟ سارکاسٹک کمنٹس، بڑے طنزیہ جملے کسے گئے ہیں ان پر۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل ٹوٹتا ہوگا، لیکن آپ نے صبر کیا اس راستے پر۔ اور اگر ہم اپنے معبودوں پر جم کر بیٹھ نہ جاتے تو یہ تو اس نے تو ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا ہی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ چلو تھوڑی دیر ہی گزر رہ گئی ہے، عذاب دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون تھا جو گمراہ ہو گیا تھا۔ کیا بتوں پر مجاور بن کر بیٹھنے والا شخص گمراہ ہے؟ جو ان بتوں کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو نے دیکھ لیا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا؟ کیا مطلب؟ معبود اپنی ہی ذات کو مدار باندھ کر اپنے ہی گر چکر لگانے والوں، آپ کے لیے آپ کی خواہش اڑنا بچھونا نہیں، جو دل میں آتا ہے وہ نہیں کرتے، تو پھر معبود تو وہی ہوتا ہے نا جس کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ نے اپنی خواہش کی اطاعت کی، آپ نے اپنے آپ کو سب سے بڑا مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے پھر کیا کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جو بتوں کی، پتھروں کی، ہواؤں کی اور ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتے۔ نہیں بھئی، وہ اپنی خواہش کے ہی پیچھے، اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ جہاں جیت اس کی خواہش کہتی ہے وہ یس باس کرتے ہوئے اس کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ سمجھتے تو سب ہیں، عقل بھی سب رکھتے ہیں، پھر جانور کیوں؟ کیونکہ عقل اور شعور کا استعمال صحیح نہیں۔ عقل اور شعور کا استعمال اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کے لیے نہیں، تو پھر جانوروں سے تم بدتر ہو، کیونکہ جانوروں کو پتہ ہے وہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا تو نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے اس نے سائے کو دراز کیا؟ اگر وہ چاہتا تو ضرور اسے ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا کہ سایوں کے پھیلنے اور سکڑنے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ کائنات میں تدریج کے اصول کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ آہستہ آہستہ سایہ چھوٹا ہوتا ہوتا بڑا ہوتے ہوتے اتنا لمبا سایہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہے جو اس سائے کو اس طرح پھیلاتا ہے اور سائے کو سمیٹتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے بہت بڑی وجود کی دلالت کرتی ہے۔ کسی انسان کو کہو نا کہ سائے کی فارم اور حیت بدل کے دکھائے، جو تمہارے سائے ہیں لمبے کو چھوٹا کر کے دکھائے، اگلے کو پیچھے کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے۔ اللہ ہے، اور سورج اس پر دلیل ہے کہ ہاں اس کو بنانے والا وہ اللہ ہے۔ پھر جب ہم چاہیں گے ہم اس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹ لیں گے، یعنی زمین کو اور آسمان کو۔ وہ ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو صبح سبب آرام کا، اور جعل النہار نشورا، اور دن کو اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں رات ہے، دن ہے، اور نیند ہے۔ خاص طور پر نیند ثبات ہے، یعنی آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ کی ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، ان سے آپ کا تعلق کاٹ دیتی ہے
اور دن کو آپ نشور کرتے ہیں، یعنی آپ نئے سرے سے جو ہے نا وہ جنم دیتے ہیں، نئے سرے سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روشنی انسان کو، رات کی جو نیند ہے وہ انسان کو وہ فریش کرتی ہے جو دن کی نیند نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو ایک نیچرل لباس بنا دیتا ہے جو ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے آگے بھیجا۔ اللہ کی رحمت کے آگے ہوا چلتی ہے، اور آسمان سے ہم نے پاک صاف کر دینے والا پانی بھیجا۔ تو جو ماء طہورا ہے، جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، جس سے وضو کیا جاتا ہے، جس سے سحری کی جاتی ہے، جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں، یعنی گندگیوں سے پاک پانی، جراثیم اور زہریلے مادوں سے پاک پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خاص دلیل ہے۔ تو اس میں واٹر سائیکل بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سٹڈی کر سکتے ہیں ان آیات کے ریفرنس میں۔ پھر ہم اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اسے اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کریں۔ کیا؟ پانی۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اس سے پھر ہم بہت سے لوگوں کو اس میں سے پینے کے لیے چیزیں مہیا کریں، انسان، جانور، ٹھیک ہے۔ اگر سمندر کا پانی اپنی اصلی حالت میں کھیتی کو پلایا جاتا ہے تو وہ کھیتی مرجھا کر تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی جاندار پی لے تو اس کو آنتوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ لیکن اسی سمندر کے پانی کو جب بارش کے بخارات کو جب بارش میں منتقل کرتے ہیں تو یہی پانی سب کے لیے حیات بخش ہے، کھیتیوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے۔ تو اس تمام کائنات میں ہر چیز کی بقا پانی ہے۔ تو پانی وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ ذرا اپنی عقل کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دوبارہ جس کو کہتے ہیں پروپوگیٹ کرنا، جس سے کہ ٹھوک کے انسان کے دل کے اندر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ اتنی آسان کتاب کے ہونے کے باوجود انکار بھی کرتے ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں، ناشکری بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب سے ہدایت اسی شخص کو ملے گی جو اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، مگر ہم نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ انسان کی الگ الگ امتیں وجود میں آتی ہیں جن سے اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ساری زمین کے لیے ایک سورج کی طرح ایک ہی ڈرانے والا بھیجا ہے جو سب اس کی اطاعت کریں، اور قتال اور انکار کی صورت میں سب واجب القتال یا اللہ کی نظر میں معطوب ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اے نبی آپ کی نبوت کا سورج ہر انسان کے لیے طلوع ہو چکا ہے، اور نہ تو کہنا مار کافروں کا، اور ان سے بڑا جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے پیچھے نہیں چلنا، جب وہ دین اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہوں گے تو آپ نے پھر ان سے جہاد کرنا ہے۔ وہ ذات جس نے دو دریا آپس میں چلا دیے، ایک خوشگوار ہے شیریں، اور ایک تلخ ہے اور بدمزہ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ یا پردہ بنا کر اس کو محفوظ کر دیا، جبکہ سورۃ رحمان میں بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی آپ اس کو زمین میں پانیوں کی قسموں میں دیکھیں تو ایک میٹھا پانی ہوتا ہے جو دریاؤں، جھیلوں، ندی نالوں کی صورت میں ہے، اور دوسرا کڑوا پانی ہے جو سمندر کی صورت میں ہے، اور ان دونوں کے اپنے اپنے فوائد بھی ہیں۔ سمندر میں بہت زیادہ آبی مخلوق رہتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کتنی آبی مخلوق مرتی ہے، تو اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو وہ خراب ہو جاتی، اسمیل آنے لگ جاتی، اس لیے وہ سمندر کا نمکین پانی وہاں پہ چاہیے تھا، اس میں بہت سے بخارات ہوں جو چیزوں کو پگھلا دیں، گلا دیں، جبکہ جو پینے کے لیے پانی ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میٹھا اور نمکین پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے بشر اور اس کا نسب اور اس کے کیا بنائے، سسرالی رشتے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کو بھی اپنی نعمت کی نشانی بتایا ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ایک ایکسٹینڈڈ فیملی
فیملی، بہت بڑا خاندان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو خاندانی سلسلے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو نفع اور ضرر یہ ورڈز اپنی ذات میں بھی بہت جامع ہے، کیونکہ نفع ہر چیز کو اس میں کور کر جاتا ہے اور ضرر بھی ہر چیز کو کور کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایک بہت معمولی سا نفع یا نقصان بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو نہیں پہنچا سکتا پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کافروں کا لائف سٹائل ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے جو اللہ اور قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 56 پہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور قل ما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس بات پر کسی اجرت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیلف لیس انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اجرت میرے لیے صرف اتنی ہی ہے کہ تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ، لیکن اس کے علاوہ مجھے تم سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اس زندہ پر بھروسہ کرو جو نہیں مرتا اور نہ مرے گا، اور اس کے رب اس کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں توڑنا، اور اللہ کی ذات کی تسبیح اور حمد نہیں چھوڑنی۔ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ تو اس کی متعلق کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ یہاں پہ ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ پر توکل کی تلقین کے لیے ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے۔ اور کون اللہ؟ وہ جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کون؟ رحمان کون؟ ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کس کو سجدہ کریں؟ تو پھر وہ ان کو ان کے بدکنے میں بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بدکنے کا لفظ دیکھا، گھوڑا بدک گیا ہے، گدھا مینڈا بدک گیا ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں پتر جاتے ہیں، غصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا نام پسند نہیں آتا، اس کے ساتھ they don't want to listen it, they turn deaf ear to۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ اللہ سے محبت اللہ والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ آگے آیت نمبر 61 میں آ جائیے۔ اللہ نے فرمایا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج مطلب سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے سے مینار اور اس میں روشنیاں، تو یہ برج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بڑے بڑے سے مینار میں روشنیاں بنائی ہیں، اور آسمان میں اللہ نے چراغ اور چاند روشن بنایا ہے۔ تو آسمان کا چراغ کیا ہے؟ سورج۔ یہ چراغ کی طرح ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، سارے جگمگا اٹھتی ہیں سورج کی روشنی سے ساری جگہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑی بابرکت ہستی ہے جس نے ان ساری چیزوں کے ان سلسلوں کو چلایا ہے۔ پھر وہ بڑی بابرکت ہستی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، اس لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا جو شکر کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ کو یاد دہانی کروائی جا رہی کیونکہ آپ اور میں بھول جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے کام پہ لگا دیا۔ تو یہ اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ نتھی کر لیجئے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ والی آیات کی ہم نے تلاوت کرنی تھی۔ بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خود خصوصیات بیان کی جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو نمبرنگ کر لیجئے۔ زمین میں آہستگی سے چلتی ہیں، کیونکہ جو انسان کا چلن ہوتا ہے نا وہی اس کی چال کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ چلتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی چال میں کوئی تکبر نہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں نہ صرف یہ کہ انسان کو
گفتگو کے حوالے سے اور ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں انسان کو اس کی باڈی لینگویج کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں اجازت دی جا سکتی کہ آپ زمین پر ایسے اکڑ اکڑ کر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ نے اس کو بنایا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت ہی عاجزی سے چلیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ بیمار چال ہو، چال میں متانت ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، لیکن اس میں عاجزی اس کا ایک جزو ہو۔ سیکنڈلی، جاہل لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو کہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں، کوئی آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو سلام کہہ دینا بھی چاہیے۔ ان کو سلام مطلب کہنے کا کہ وہ بدکتے نہیں، سرکشی اور شرارت اور تکبر کے ساتھ، شوخی کے ساتھ ایسے کچھ نہیں ان کو جواب دیتے، بہت عاجزی سے اور متانت سے السلام علیکم کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو جب قرآن حکیم کی اس آیت پر اگر آپ بڑے بڑے علماء دین کو بھی عمل کرتا ہوا نہیں دیکھتے کہ وہ اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ ٹی وی کی بات کرتے ہیں، آپ ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلام کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ بحث میں نہیں پڑنا، یہ ہمارا وقار خراب ہوتا ہے نا ایکچولی، اور ہماری بہت سی انرجیز جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو دو باتیں پتہ چل گئیں، دیئر باڈی لینگویج از ویری ہمبل، اور ان کو عام بن کر اپنے آپ کو وہ کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ دوسرے وہ جو جاہل لوگ ان کے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو وہ سلام کرتے ہیں۔ پھر نمبر 3، رات کے وقت اپنے اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، جس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی عبادات ریاکاری سے پاک ہوتی ہیں۔ رات کے وقت، رات کے آخری حصے کی اس میں اہمیت پھر ہمیں پتہ چل گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گی گویا اس نے نصف رات تک قیام کیا، اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے تمام رات قیام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، تو نماز کو پڑھنا ہے اور رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اور فورتھ کوالٹی کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اس کا عذاب بہت لازم ہو جانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائی رکھنا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی جگہ بھی بہت بری ہے۔ تو مستقر مطلب کہ کسی جگہ پر ٹھہرنا، اور مقام وہاں پر کھڑے ہونا، تو وہاں پر ٹھہرنا بھی بہت برا ہوگا، وہاں پہ ایون کہ کھڑا ہونا بھی بہت برا ہے۔ تو نا مطلب سیٹل ڈاؤن کر جائے، تو وہ جگہ ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عذاب جہنم سے بچنے والے یاد کرتے جائیے، ان صفات کو آپ ریوائز کرتے جائیے۔ اللہ کے بندے اپنی گفتگو میں، اپنی چال میں متانت کا اظہار کرتے ہیں، وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، کہ زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو سے محبت کرے تو سلام علیکم کہہ کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندے جو ہیں وہ زمین پر بہت اس کے بعد رات کو نماز پڑھتے ہیں، پھر دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر جب ان خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے درمیان میں تنگی کرتے ہیں۔ اسراف مطلب کھانے پینے، لباس، مکان، شادی بیاہ پر بے دریغ خرچ کرنا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بلب کی ضرورت ہے تو آپ بے بہا بلب لگائیں، تھوڑے پانی سے کام چلتا ہو تو بے بہا پانی، اپنی ہمت سے زیادہ خرچ کرنا، قرض لے کر خرچ کرنا، تو یہ اسراف ایک تبذیر ہے۔ تبذیر کا مطلب ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، مثلاً دن میں بھی گلی میں بلب چلا کر رکھنا، پانی کا نل کھولی رکھنا، اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنا، جیسے شراب، جوئے، آتش بازی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں قطور، یعنی کہ وہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، بخل کر جاتے ہیں اپنے آپ پر، اپنی فیملی پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے اقتصاد، تو وہ کیا کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو اگر آپ اپنی جو خرچ کرنے کے ہیبٹس ہیں اس کا جائزہ لیجئے، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ اگر آپ کو بہت مہنگی کوئی چیز پرچیز آپ کو لگ رہا ہے تو آپ لے لیں، لیکن جہاں پہ نہیں ضرورت وہاں پہ نہ خرچ کریں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، تو توحید پرست بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پر توحید کے بغیر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت میں اور پل صراط پر، قبر میں، اس سے پیچھے جتنے بھی مراحل آئیں گے نا، اس میں توحید ایک واضح اور لازمی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ آ گئے کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، قتل نفس نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زنا کاری اور قتل اور اللہ کے ساتھ شرک یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور یہ کرے گا تو اس کو پھر بہت بڑی سزا سے وہ دوچار ہوگا۔
اس کے لیے دوگنا عذاب ہے قیامت کے دن، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ حرکتیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دوسروں کو قتل کرتا ہے یا زنا کاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے قیامت والے دن دگنا عذاب ہوگا۔ لیکن جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ان لوگوں کی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان کی حسنات سے بدل دے گا۔ تو جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ معاف ہو جائیں گی، بلکہ ان جتنی برائیاں انہوں نے کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چینج کر کے اس کی جگہ پہ حسنات لے آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ وہ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ من قام فإنہ یقوم، جو کھڑا ہوا تو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ تو لغو کچھ بھی ہو، ہاں وہ آپ ایک چینل پہ گزر رہے ہوں، آپ کسی فیس بک کے پیج سے گزر رہے ہوں، لغو آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو بڑے ہی وقار طریقے سے اس چیز کو آگے پاس کر دیں، اس میں انڈلج نہیں ہونا، اس میں دیکھنا نہیں، اس میں کمنٹس نہیں کرنے، اس میں اپنے لائکس نہیں کرنے، اس میں شیئرز نہیں کرنے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی محافل ہیں تو اس میں بھی آپ نے عزت سے آپ نے بڑی باعزت طریقے سے گزر جانا ہے۔ اور جھوٹی گواہی یہ صرف بڑے بڑے لیولز پہ نہیں ہے کہ کسی مجرم کو جو ہے عدالتوں میں جا کر گواہی، سم ٹائمز گھر کے معاملات میں بھی ہم کوئی غلط بیانی کر کے کسی دوسرے انسان کے لیے بہت بڑی مشکلات کا دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اور وہ لوگ جب اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھر اس میں ایسا نہیں کہ اندھے اور بہرے بن کر وہ نہیں اس میں گر پڑتے، مطلب کہنے کا کیا ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور جب بھی کبھی ان کو بتایا جاتا ہے تو اپنی آنکھیں کان کھولتے ہیں اور پورے شرح صدر کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کی آیات کو لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ ان کی زندگی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ پرسن جیسی زندگی ہوتی ہے، اور ان کی سوچوں کے جو زاویے ہیں وہ کسی اور سائڈ پہ نہیں گزر رہے ہوتے کہ وہ صرف گفتگو یا زبانی کلامی یا اندھا دھند تقلید، یہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خوبصورت دعا ہے جو کہ اللہ نے ان کے نام سے ریفرنس سے قرآن میں لکھ دی ہے، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں اور سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہ دعا ہے کہ جی اللہ تعالی ہماری جو سوچیں ہیں ہمارے اپنی بیویوں تک ٹک جائیں، اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کی اچھی صحت ہو، ان کی اچھی تربیت ہو، ان کو کامیابیاں ملیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں متقین کے لیے امام بنانا، ہمیں پیشوا بنانا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں تو جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ بندہ چینل بناتا ہے، چینل کو رن کرتا ہے، چینل کو مونیٹائز کروا کے پیسے ارن کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ اس کو کس سائٹ پہ گائیڈ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ یہی بتایا کہ لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، لیکن اس کے بعد اس لیڈرشپ کوالٹی سے آپ دوسرے انسانوں کو کیا نیکی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ برائی کے راستے کی طرف، یہ آپ کی چوائس ہے۔ کیونکہ فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک امام ہے جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، اور شیطان میں بھی لیڈرشپ کوالٹی تھی لیکن اس نے اپنے ان کوالٹیز کو رانگ سائٹ پہ یوز کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ کتاب، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس بات کے پیچھے ہلاک کر لیں گے کہ وہ مومن نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینسٹیو تھے اور ان کو دکھ ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان راہ ہدایت پر عمل نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، پیار سے سرزنش کی کہ چھوڑ دیں، آپ اس بات پر اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، ہاں اگر ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں جو وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں اس وقت، تو بعد میں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گردنیں جھک جائیں گی، ہم آسمان پر اس نشانی کو اتارنے پر قادر ہیں، لیکن کیوں نہیں اتارتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے مگر اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے منہ موڑتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ جب وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کے دل ایکچولی اس چیز کے متحمل نہیں، اور نہ ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہدایت کو داخل کیا جائے۔ تو ایک وہ جھٹلا چکے جو سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبر آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ دین کا اور اللہ کے عذابوں کا، وہ کہتے تھے کیوں نہیں رہا عذاب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا وہ جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا انہوں نے اس زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں؟ یعنی عمدہ قسم میں سے مطلب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین میں ہر چیز ہم نے اگائی ہے اور وہ عمدہ ہے، جوڑا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بتایا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے۔ اب اس میں دیکھیں اجمالاً ہر چیز کا ذکر آ گیا۔ اگر آپ اس کے ڈسکرپشن یا اس آیت کو اوپن کریں تو کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ نے اگایا ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ درخت ہیں، وہ سبزہ زار ہیں، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ ایون کہ انسان کا اگر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا زخم دوبارہ سے پھوٹ پڑتا ہے، اس کا زخم جو ہے وہ اس کی سکن نیچے سے اگاتی ہے اور اوپر والی سکن جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ موت اور زندگی چلائی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیرا رب ہے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غالب ہے لیکن اس کی ٹینڈنسی اس غلبے کی وجہ سے ظلم کی نہیں ہے، وہ انسانوں کو اچھی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو بلایا کہ ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، اب موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس نبی کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کا ذکر بڑی ڈیٹیل میں کیا گیا ہے۔ فرعون کی قوم کے پاس وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اے میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا دل تنگ ہے اور میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں حضرت موسیٰ کا کیریکٹر دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی خود شناسی بھی تھی اور کتنی آنیسٹی تھی کہ انہوں نے بالکل بغیر کسی بھی چیز کے اعتراف کر لیا، بغیر کسی بھی حیل و حجت کے اعتراف کر لیا کہ میری زبان ٹھیک کام نہیں کرتی، اس لیے جو میرا بھائی ہے وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جائے۔ اور یہ ہوتا ہے ایک پیغمبرانہ اخلاق کہ آپ کے اندر عاجزی بھی ہو، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنے اندر کی برائیوں کا پتہ بھی ہو۔ اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو مار کر ہی اس شہر سے نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، تم دونوں میرے ساتھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس گیا اور ان سے کہنا دونوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے ہیں اور یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ تو اب وہ وہاں پر چلے گئے۔ اب دیکھیں کہ وہاں پہ دربان بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوئی ان پر کہ بنا کسی پریشانی کے وہ دربار میں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے جب جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا تو جو ایک اونچے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو کسی بھی بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے عام ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے پہلا ہتھ کنڈا تھا ان کو شرمندہ کرنا کہ ہم نے آپ پرورش کا احسان جتا کر شرمندہ کیا۔ کہنے لگا ہم نے تجھے اس وقت اپنے پاس رکھ کر تیری پرورش نہیں کی تھی جب تو بچہ تھا اور اپنی عمر کے کئی برس ہم میں رہا۔ دوسرا ہتھ کنڈا کیا تھا؟ ان کو مجرم ثابت کرنے کے کہ تم مجرم تھے اور پھر تم یہاں سے بھاگ گئے اور اب میرے پاس آ گئے ہو اور تم ہماری ناشکری کرتے ہو۔ تو یہ ہے ایکچولی انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا اچھا جی تو آپ ہمارے احسان ہمارا کھا کے ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے ہمارے ہی آگے کھڑے ہو گئے، میری بلی مجھے کو میں آؤں۔ اب حضرت موسیٰ جو ہے ان کی کانفیڈنس دیکھیے، یہ ہے حکمتیں۔ آپ کو یہ جو ڈائلاگس بار بار قرآن پڑھا رہے ہیں نا، وہ آپ کو حاضر جوابی، آپ کو الفاظ کا جو حکیمانہ استعمال، پھر اس کے بعد اپنی ایٹیٹیوڈ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن کیسے آپ نے رکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت موسیٰ کا جواب کیا ہے، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ، ہاں جی میں نے اس وقت قتل کیا تھا لیکن میں راہ سے بے خبر تھا، اس لیے میں خطا کاروں میں سے تھا، میں نے تو ایک مکہ مارا تھا، مکے سے کون مرتا ہے؟ مطلب کہنے کا کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بری ذمہ بھی قرار دے دیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور میں آپ سے بھاگ گیا کیونکہ میں خوف کرتا تھا، اور اللہ نے پھر مجھے حکمت دی اور مجھے رسولوں میں بھیجا۔ تو جس سے دیکھیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے حضرت موسیٰ کے کیریکٹر میں ایک چیز بڑی اسٹرانگلی نظر آئی، اور وہ ہی سچ این آنیسٹ پرسن۔ مطلب انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے خوف آ رہا تھا اس لیے میں بھاگ گیا،
کہ مجھے پکڑ لوگے، اور اب مجھے وہ موسیٰ نہ سمجھو، آئی ایم اے برانڈ نیو موسیٰ، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اس میں کانفیڈنس بھی ہے، اس میں اپنی بات کا اظہار بھی ہے، اور اس میں کنفیشن بھی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیوں قرآن پڑھا رہا ہے کہ گفتگو کا ہنر اور ادب سیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کس مقام پر گئے ہوئے ہیں اور ان کو کیسے بات گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ کا ڈائلاگ ابھی چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جو تم نے مجھ پر انعام کیا ہے، اب اس کا بدلہ یہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے۔ تو بیسیکلی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس مجھے اپنے محل میں رکھ کر پرورش کرنے کی وجہ ہی کیا تھی کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ جب ظلم کرتے تھے تبھی تو تم نے میری ماں کو، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ مجھے اس طرح سے اس میں رکھ کر بیچ دی۔ تو فرعون نے کہا اچھا رب العالمین کون؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر بتایا آسمان اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہے۔ ٹھیک ہے، مصر پر حکومت کی وجہ سے تم رب اعلیٰ بن گئے ہو، لیکن زمین و آسمان کو دیکھو، اپنی ان چھوٹے پن سے بڑی دنیا کی طرف لوٹو۔ تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے کہا جو لو جی بات تو سنو ذرا، یہ وہ رب ظاہر ہے کہ رب اعلیٰ ہونے کا لاکھ دعویٰ کرے، زمین و آسمان کے ایک ذرے کو بھی وہ بنا نہیں سکتا تھا، اپنی اوقات کو جانتا تھا۔ تو اس کو اب اس حضرت موسیٰ کی بات کو بے دلیل ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے درباریوں کو ساتھ لگایا، جیسے کسی کا مذاق نہ رہتا ہے، ہاں نویں گل سنو آج جی۔ انہوں نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، جو تمہارا، جب انہوں نے درباریوں کو شامل کیا تھا حضرت موسیٰ جو پہلے صرف فرعون سے مخاطب تھے، اب انہوں نے درباریوں کو بھی شامل کر لیا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا، آباء و اجداد کا رب، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ یہ بات دلیل اتنی واضح اور زبردست تھی کہ فرعون اس کا جواب دینا چھوڑ کر موسیٰ کی پرسنلز پر آ گیا، ذاتیات پر حملہ آور ہو گیا، پاگل ہے یہ، دیوانہ ہے۔ تو دیکھیں اسے کیسے سیاست کی رموز و اوقاف سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے کہ کیسے یہ دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کی بات کو انسنی کر کے کہا کہ وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم سمجھتے ہو تو اس بات کو سمجھو۔ کہا اس نے اگر تم نے، اب آگے اور کیا ہتھ کنڈا ہے، اب جب بات دلیل سے قائل نہیں ہوتی تو پھر طاقت کے استعمال کی دھمکی دے دی، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تمہیں میں پکڑ کر قید کر دوں گا۔ اچھا حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لاؤں تو بھی ایسا ہی کرو گے؟ اس نے کہا لا لا دکھا، ہاں جی تو اڈا لے کے عقید کتنے ہوئے اگر تو سچوں میں سے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ واضح اسطحہ بن گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے یکایک چمکدار تھا۔ تو اس کے ارد گرد جو جادوگر تھے، جو سردار تھے، وہ دیکھ کر مبہوت رہ گئے، یہ کیا ہے، یہ تو بڑا جادو ہے یار، تو بڑا ماہر فن جادوگر ہے۔ اب ان کو جب دیکھا تو فرعون کو تو اپنی حکومت اور اپنی کا جو ہے سورج غروب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو اس لیے جادو کر رہا ہے نا کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو درباری کہنے لگے ہاں اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا مؤخر کرو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، ہم بھی ذرا اس کا مقابلہ کریں، ہر ایک ماہر فن جادوگر لائیں۔ اب جادوگر آ گئے ایک مقررہ وقت پر، اور سب لوگوں کو کہا گیا اب بھی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اب سین سمجھ میں آ گیا، سارا شہر اکٹھا ہے، حضرت موسیٰ ایک طرف، جادوگر ایک طرف، اور کہنے لگے، اب ان کو یقین تھا کہ جادوگر ہمارے والے جادوگر جو ہے نا یہ تو ضرور ہی کامیاب ہوں گے۔ تو سمجھ لیں کہ ایک وہ بڑا امپورٹنٹ میچ نہیں ہوتا جو اب پورے شہر کا اس میں ٹرسٹ ہے، اور وہ اس کی پوری ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہے، بڑا کوئی ان کا جو ہے نا کام چل پڑا۔ اب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پہلے کہہ لیا کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں جی ہاں بالکل، آپ میرے مقرب، آپ کو مارا۔ تو مقرب کا لفظ بڑا پیارا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے مقرب ہو جاتے ہیں نا پھر آپ کو فردر کسی بھی قسم کی یقین دہانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو فرعون نے کہا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بڑی بات ہے، فرعون کا مقرب مطلب کہیں پہ بھی کچھ بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اب موسیٰ سے اب جناب وہ پورا شہر اکٹھا، ایک بڑا سا میدان، اور ایک طرف فرعون اپنے سارے درباریوں کے ساتھ، حضرت موسیٰ، یہ سارے وہ صفوں کی صفیں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ڈالو جی ڈالو، پھینکو جی پھینکو۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور کہا
عزت، فرعون کی عزت کی قسم. دیکھیں نا اس میں وہ ایموشنز، وہ سارا سین، اس میں وہ ساری فیسٹیوٹی، وہ جیسے وہ کوئی وہ نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، پاکستان زندہ آباد کو میچ چل رہا ہو، جے ہند، اس طرح سے وہ اپنے فرعون کی بڑائی کے نعرے لگ رہے ہیں. ایک طرف لوگ کھڑے ہیں اور بڑا وہاں پہ فیسٹیوٹی چل رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے کہا ہم ہی غالب آئیں گے. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت فرعون کو کہا، موسیٰ کو کہا اپنا بھی عصا پھینکو. اور وہ پھینکا تو وہ یکایک وہ سب جو انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے تھے ان کو کھا گیا. یہ دیکھ کر یہ جادوگر سجدے میں گر گئے. اب وہ پنترا کیسے بدلا، کیسے حالات بدلے. نہ صرف یہ کہ جادوگر مغلوب ہوئے، بلکہ وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم اللہ رب العالمین موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر آ کر فرعون کی آپ چالاکی اور اس کی سیاست کو ذرا سمجھیے. آپ کو دنیا بھر کے سیاستدانوں کی سیاست کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب اس کو پتہ چل گیا. اب اس نے وہیں پہ اپنا پینترا بدلا، وہیں پہ نیکسٹ فوراً اس نے اپنی جو ہے نا بیان دے دیا. اچھا لگ گیا پتہ، یہ ہے وہ تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے تاکہ تم سارے شہر میں فساد کرو. اب اپنی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھیں جی اتنے بڑے فتنے کو میں چونکہ آپ کا لیڈر ہوں، میں اس کو صحیح کروں گا. اب میں اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹوں گا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف، مارو گے تو کیا ہوگا، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، دنیا میں عذاب دے سکتے ہو نا. اور ہمیں تو یہ طمع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو ہمیں دھو دے. ہم نے غلط کام کیا جادو کر کے، تو اچھا ہے دنیا میں ہم اپنا اس کی سزا بھگت جائیں گے. اور ہم نے پھر اب آگے سارا واقعہ ہے کہ اس کے بعد پھر کافی ساؤمچ ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس قوم میں رہے، پھر اور ظلم ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ راتوں رات اپنی بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. ایک وقت آتا ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلم برداشت کرتے رہے ایک وقت آئے نکل جاؤ یہاں سے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی گئی، راتوں رات اپنے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا. تو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، بڑا غصہ ان کو چڑھا. وجہ کیا تھی؟ ان کے کام کرتے تھے بنی اسرائیل، ان کے گھر کے ملازم تھے، اور یہ ساری چھوٹے چھوٹے کام بنی اسرائیل کرتے تھے. اب وہ سب کے سب چلے جائیں گے تو ان کے علاقے کے تو کام والے اور یہ لوگ چلے گئے، کوڑا اٹھانے والے اور معمار اور یہ مزدور اور اس طرح سے یہ تو چلے گئے. اب کیا کرے؟ غصہ ان کو بڑا چڑھا کہ ان کی یہ جرت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، فرعون نے، اس کو پتا تھا کہ اس کو پکڑ تو میں نے لینا ہی ہے، لیکن ایک دفعہ تو ذرا پوری طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے جائیں نا، تاکہ ان کو پکڑیں تو ان کو کچل کے رکھ دیں. شہروں میں انہوں نے اکٹھے کرنے والے اپنے ہر کاروں کو بھیج دیے. کیونکہ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور ہمیں بہت غصہ دلا رہے ہیں، یہ اب ہم ان کو چھوڑنا نہیں، اب ہم سب چکنے ہیں، مسلح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تدبیر کی، انہوں نے اپنے تمام باغوں اور چشموں سے ان کو نکال کر وہ سب کے سب نا، وہ جو فرعون کا جو ساری اس نے فوج اپنی طلب کر لی. حالانکہ اگر دیکھا جاتا چھوٹی سی جماعت تھی، اس کے لیے اتنا لاہو لشکر تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ اس نے اپنے تمام خزانے اور عمدہ جگہیں، اپنی سارے درباری، اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا. کس کے لیے؟ موسیٰ اور اس کے لوگوں کے پیچھے جانے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح، اور ہم نے اس چیز کو بنی اسرائیل کا وارث. پھر اس کے بعد جو ان کی علاقے، پھر آپ کو سارا پتہ ہے کہ وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور ان کی جگہوں پر بنی اسرائیل وارث ہو گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے صبح نکلتے ان کا پیچھا کیا. طلوع فجر کے وقت بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور ان کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ جب رات کو نکلے تھے نا، تو انہوں نے راتوں رات ان کو پتہ چل گیا نکل گئے ہیں، تو وہ صبح سویرے تک انہوں نے اپنی ساری تیاری کر کے فجر کے وقت وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ پکڑے گئے. اب دیکھیں نا، اب اس سچویشن کو امیجن کریں کہ طاقتور بادشاہ ہو اور اس کے گھر سے وہ بھاگ رہے ہو اور وہ پکڑے جائیں تو کیا ان کے دل پہ بیتے گی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ تم لوگ کا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے حضرت موسیٰ مینٹلی طور پر ریڈی تھے. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا. اب یہ کیا توکل ہے، ذرا دیکھیں نا،
प्रैक्टिकल वहाँ पर देखें हो क्या रहा है, पीछे आगे समंदर है और पीछे फिरौनी है। अब मूसा के पास कुछ कश्ती तो नहीं कि वहाँ से भाग जाएंगे, पकड़ा जाना यकीनी है, लेकिन हज़रत मूसा ने कहा नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। तो हमने मूसा की तरफ वही की। अब वो उसमें ना आप वो एक जो एडवेंचर मूवी में जो होता है ना, सस्पेंस का एलिमेंट इसमें ऐड करें कि पीछे फौज है, आगे वाह फल्ला, ऊपर से वो पकड़े। अल्लाह ने कहा भेजो मूसा, जल्दी 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 दरिया पर रस्सा मार, अपने दरिया पर रस्सा मारो, पढ़ो जल्दी जल्दी। फन फला का फ़काना कुल्लु फ़िरकिन कत्तौदिल अज़ीम। फिर वो क्या हुआ, वो फट गया और हर एक बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। और फिर हमने कहा निकलो, भागो भागो, जल्दी जल्दी। निकल गए और वो भी पीछे पीछे पीछे। अब यहाँ तक अभी तक सीन पता नहीं है, ना फिरौनियों को पता है ना मूसा के लोगों को पता होना क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, समंदर मिल गया और आखिर वाले जो है वो गर्क हो गए और निजात दी हमने मूसा को और उनके साथ सबको, और बाकियों को गर्क कर दिया। कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो, ये ना कहा कीजिए। इसमें निशानियां हैं और वो अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। तेरा रब गालिब है, रहम करने वाला है। तो एक कहानी पढ़ ली। आगे अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम की बात। अब आगे आ जाइए इब्राहिम का किस्सा। जब उसने अपनी बाप और कौम से कहा तुम किन की इबादत करते हो, कहते हैं हमारे बुत हैं भाई, हम इन पे बैठ के इत्काफ करते हैं। उन्होंने कहा सुनते हैं जब पुकारते हो या तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं नहीं जी इतना तो हमें कोई पता नहीं, हमारे बाप दादा करते थे हम भी करते हैं। लाई लग हट, वो कहते हैं ना चलो मेरी बकरियों मैं ये वो हो रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारे बाप दादा करते थे हम भी करते हैं। ये नहीं कि ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, पीछे आने वाले फॉलोअर्स। उन्होंने कहा जो अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जिनकी तुम इबादत करते हो और जो तुम्हारे पहले बाप दादा इबादत करते थे, मुझे तो अपने दुश्मन लगते हैं, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन के मुकाबले में तुमने खड़ा किए हुए हैं। अल्लाह ताला वो है जो मुझे पैदा करता है और मुझे हदायत देता है, और वो मुझे खाना खिलाता है और मुझे पानी पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। फिर वो मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा, और मुझे ये भी उससे लालच है, ये भी उससे मुझे गर्ज है, ये भी मुझे उससे उम्मीद है कि मेरी खताएं क़यामत के दिन को माफ़ करेगा। अब इब्राहीम की दुआएं याद करें। रब्बि हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, रब्बि हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, रब्बि हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे हिकमत नसीब फरमा और मेरा खात्मा नेक लोगों के साथ, मुझे नेक लोगों के साथ शामिल फरमा दे, और फिर मेरा जिक्र और पीछे रह जाने वालों में मेरी सच्ची शोहरत रखना। ये ना हो कि मैंने किया कुछ नहीं और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मैं मशहूर हो जाऊँ। मुझे मेरे आने वाले लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, और मुझे जन्नत और मुझे नेमतों वाली जन्नत का वारिस बनाना, और मेरे बाप को भी बख्श देना, बेशक वो गुमराहों से था। जिस दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन को ना कोई माल फ़ायदा देगा और ना ही कोई बेटा, मगर जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लाया। सलामती वाला दिल ऐसा दिल है जो कुफ्र, शिर्क, बिदत, जहालत, बुरे अखलाक, इन तमाम चीज़ों से पाक हो, नफ़रतों से, हसद से, बुग़्ज़ से। तो अगेन दिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिल हमारे दिल अल्लाह की नज़र में है। तो उस दिन जो कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास जाएगा वही अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होगा। वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत करीब लाई जाएगी, और गुमराह लोगों के लिए भड़कती आग ज़ाहिर कर दी जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत किया करते थे, बुलाओ ना उनको, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या अपना बचाव कर सकते हैं। फिर वो और तमाम गुमराह लोग इसमें औंधे मुंह फेंक दिए जाएंगे, कुब किबो, यानी औंधे मुंह डाल, तो बार बार ठोकरें खाते हुए, उलट पलट होते हुए नीचे गिरते हुए जाएंगे, यहाँ तक कि इसकी गहराई में पहुँच जाएंगे। इसके साथ इनकी इबादत करने वाले गुमराह लोग और इब्लीस के तमाम लश्कर भी इसी तरह गिराए जाएंगे, ताकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो तमाम जुनूद इब्लीस वहुम अजमाउन, इब्लीस और उसके तमाम लश्कर भी, और वो कहेंगे जब वो इसमें झगड़ रहे होंगे, क्या वो कहेंगे अल्लाह की कसम हम यकीनन खुली गुमराही में थे जब तुम्हें जहानों के रब के बराबर ठहराते थे, और हमें गुमराह नहीं किया मगर मुजरिमों ने। वही जहन्नुमियों का जहन्नुम में जाकर भी वही एक तरह से अमल होगा, ब्लेम गेम, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझनी कि
تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم ہمارے پیچھے، ہم تمہارے پیچھے لگے تھے. تو انہوں نے وہ کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے اور کوئی دلی دوست بھی نہیں آج. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر کاش واقعی ہم واپس جانے کا ایک موقع مل جاتا تو ہم یقیناً ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے. تو یہ ہے ایمان کی وقت جو روز محشر جا کر پتہ چلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اور اکثر مومن نہیں ہیں. بے شک تیرا رب غالب ہے، سب پر غالب ہے، نہایت مہربان ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ حضرت نوح انہی کی قوم میں سے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے. اور کیا تھا کہ وہ سیلف لیس انسان تھے. ٹھیک ہے، اپنی ذات کے بارے میں ان کو کوئی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی ان کو کتنا شوق نہیں تھا کہ ان کو بڑا بنائے، کوئی ان کو جو ہے وہ سر جناب کہے، کوئی ان کو میٹنگز میں ان کو ہیڈ بنائے، بالکل نہیں. وہ صرف اپنی قوم کے سچے خیر خواہ تھے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں اپنے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اگر کوئی شخص اسلام یا ایمان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ زیادہ مجھے پسند ہے وہ شخص. اس کے بعد انہوں نے پھر انہوں نے اپنی قوم کو جو بتایا اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرو، لیکن اس کی قوم نے وہی بات کہی کہ آپ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ بہت ہی رذیل لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں. آپ لوگوں کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں، جو آپ کی محافل میں ہیں، جو آپ کے فرینڈس ہیں، ایکچولی ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ ان سے میچ نہیں کرتا نا، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا کہ مطلب انو آپ کیوں اس طرح سے بار بار ہمارے معاملات میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھا کریں. اگر آپ نے مزید کچھ ہمیں کہا تو ہمیں غصہ آ جائے گا نا، تو پھر آپ کو سنسار کر دیں گے. تو وہ ٹرائل کورٹس اور اس طرح سے دیکھیں نا کہ حق بات کے بعد وہ جو مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو ریجیکشنز برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو غلط مقدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں، سارا حق اور باطل کی یہ جنگ شروع سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جب سب ہو گیا، جیسے حضرت نوح کی آپ سورۃ نوح میں پڑھیں گے، انہوں نے صبح بلایا، انہوں نے شام کو بلایا، انہوں نے علیحدہ بلایا، انہوں نے محفلوں میں بلایا، لیکن لوگ نہیں سنے. اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت نوح کا دل ٹوٹ گیا، اور پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کر دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے جھٹلا دیا ہے، now there is no chance of improvement. تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ بس میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. اب یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے پیاری بہنوں کہ جب انسان اندر تک جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اپنی ہر کوشش جو ہے نا ہر طریقے سے ہر با اختیار کر کے مکمل طور پر وہ اپنی ہر کوشش آزما چکنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اب مزید نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اس بات کو قبول کیا، اور پھر ان کو اور جو بھری ہوئی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو سمجھ لیجئے کہ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی بڑی ہی پرانی کہانیاں ہیں، یہ آج کے دور کے لوگوں کی سوچیں ہیں، ان کی نفسیات ہے، ان کا اپنے بارے میں کمپلیکس ہے، اور ان نیک لوگوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور اپنے معاملات میں غیر اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ الجھتے رہتے ہیں. اس کے بعد عاد کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پہ فرمایا کہ عاد کی قوم جو تھی، ریوائز کر لیجئے، عاد کی جو قوم تھی نا وہ لمبے قد اور بڑے بڑے ان کے جو تھے وہ جسے تھے، اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں لگتی تھی. یہ ایسے وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے ساتھ کیا. اب دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ وہی پیغمبر کی کریکٹرائزیشن، ڈرو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، اور میری بات مانو، اور رسولوں کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع کرنا ہوتا ہے ہر دور میں. اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور پھر وہی بات نوح علیہ السلام کی جو ہود علیہ السلام نے بھی کہی، he was really a selfless person. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھا دین کا داعی ہوگا اس کو اس چیز سے کہیں زیادہ اس چیز کی فکر ہوگی پیسے کی نسبت کی کوئی بندہ ہدایت کی طرف آ جائے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت مل جانا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی قوم. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ ہر ایک جگہ پر یہ کام ہو رہے ہیں، تو ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ سیمپلنگ ہو جاتی ہے. تو حضرت نوح کی قوم جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے. اب دوسرے جو ہیں یہ جو حضرت ہود کی قوم تھی،
آد، یہ کیا کرتے تھے؟ اب اس کو دیکھیں کہ they just are doing some activities useless, they are just wasting your time. کیا کر رہے ہیں؟ وہ نشانی بنا رہے ہیں. تو کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر ایک بلند جگہ پر ایک نشانی بلا ضرورت، ابس مطلب بیکار. اب آپ یہ دیکھیں کہ نشانی مطلب آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کوئی وہاں پہ اپنی یادگار کوئی مجسمہ کوئی اس طرح سے کوئی سیلفی لے رہے ہیں، کوئی کھانا آپ مسجد حرام میں جا رہے ہیں وہاں پہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، یادگار ہو جائے کہ ہماری نشانی کے طور پر ہم یہاں پر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیکار کی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ بڑی بڑی عمارتیں اس لیے بناتے ہوں کہ شاید ہمیشہ رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بڑے کان کھول کر دھیان سے سنیے، یہ بات اللہ کو ان کی پسند نہیں آئی کہ ان کی زندگی کا بہت سا ٹائم جو ہے وہ صرف عمارتیں بنانے میں اور بڑی بڑی نشانیاں بنانے میں اور اپنا نام برقرار رکھنے میں. عمارتوں والی سائٹ پہ جو لوگ نکل جاتے ہیں، آرکیٹیکچرل ایبیلیٹیز میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے عمارت بنانی ہے تو آپ کو اس کے لیے انجینئرنگ، اس کے لیے آپ کو مزدور، اس کے لیے آپ کو سارا اینٹیں گارا پتھر سیمنٹ ریت سب کچھ چاہیے. تو وہ چیزیں آپ کا ضرورت کے لیے بنائیں، بیکار اپنی عمارتیں کھڑی نہ کریں. یہ دیکھیں نا، اب وہ چیز اب ہم اپنے دور میں اگر آ جاتے ہیں تو کیا قرآن کی یہ آیت ریلیونٹ نہیں ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز تھی جس کو کیا ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں قرآن اتارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فوکس نہ آپ کا آؤٹ ہو. زندگی گزارنے کے لیے جو فوکس ہے وہ آپ کا آخرت ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا، آگے چلیے آگے آ جاتے ہیں صالح علیہ السلام. صالح نے میں نے آپ کو یہی بولا تھا کہ قرآن پاک کا ایک نبی ایک قوم کی طرف گیا جو انہوں نے حرکتیں کی وہ دراصل سمبل ہیں، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں گی تو ان کا انجام وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوموں کے قصے بیان نہیں کیے، صرف 3 یا 4، اور انہی سے ساری دنیا کے ہر لوگوں کی عادتوں کو کور کر گیا. صالح کی قوم نے وہی اللہ قوم میری بات سنو اور اللہ تعالیٰ کی بات مانو، تقویٰ کرو، میرے پیچھے چلو اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. وہی ساری باتیں جو سب نبیوں نے کی. اور انہوں نے آگے جو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے بے خوف زندگی گزار رہے ہو اپنے باغات میں اور چشموں میں اور کھیتیوں اور کھجوروں میں، جو بہت تم لوگوں کو نرم و نازک کھجوروں کے خوشے دیے گئے ہیں، اور پھر یہ کہ تم لوگ گھر بنا لیتے ہو پہاڑوں کو تراش کر. یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے منعم کو پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، میرے پیچھے چلتے. اور تم تو حد سے بڑھ جانے والوں کا حکم مانتے ہو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. اور جواب میں انہوں نے کہا تو جادو زدہ شخص. اب دیکھیں کہ ان لفظوں میں اگر آپ ان کی تشریح کرنے بیٹھے نا کہ جو فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس میں وسعت ہے، ان باتوں میں نا بہت وسعت ہے. فساد ہر طرح سے وہ کرتے ہوں گے. اور ان کے نبی نے ان کو جب سمجھائی بات تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہمارے جیسے آدمی ہو کر کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں، ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. وہ نشانی لے آ. انہوں نے کہا کہ چلو یہ تم نے کہا ہے تو تمہیں ہم اونٹنی نشانی کے طور پر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی نبوت کی صداقت میں کوئی نشانی پیش کرو. انہوں نے نشانی پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی اور تمہاری پانی پینے کی باری معلوم ہے، اور اس کو اب چرنے چگنے دینا. اب اس کو کوئی الٹی سیدھی تو اس کے ساتھ حرکتیں نہ کرنا کہ پیچھے پڑ کے ہیں. دیکھا نا فساد کرنے والے لوگ تھے. تو فساد ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کی ضد ہے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم بگاڑ نہ پیدا کرنا، فساد نہ کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو وہی کیا جو بگاڑ کرنے والے لوگ تھے. تو قوم میں اب یہ والی جو قوم ہے نا جو بگاڑ کرنے والی، ہماری قوم تو ہے ہی بگاڑ کرنے والی. اب دیکھیں نا کہیں آپ شادی کے فنکشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ بس میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ ویسے کہیں پہ پودے اکھاڑ آئیں گے لوگ، بسوں کے پیچھے پینسلوں سے لکھائیں گے، واش روم جائیں گے وہاں گند بکھیریں گے، اور شادی میں جائیں گے تو وہاں پہ چیزیں خراب کر کے آئیں گے، کسی کے گھر جائیں گے چیزیں توڑ کے آئیں گے. یہ فساد ہوتا ہے
کہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز جو خراب ہو رہی تھی وہ صحیح ہو جائے. اب وہ ایک اونٹنی ان کو ملی تھی، اس کو انہوں نے خراب کر دیا، فساد کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا. تو یہ چیزیں خراب کرنا ہے، فساد کرنا ہے، یہ وہ قوم صالح کی قوم کی عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے لوط کی قوم، وہ تو ایک ایسی بے حیا قوم تھی کہ ایک بندہ بھی وہاں پر جو تھا ان کو صحیح راستے کی طرف لے کر جانے والا تھا ہی نہیں. ساری قوم بحیثیت قوم بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا کر بڑے شان سے اس کو جو ہے زندگی گزار رہی تھی. ایون کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا تھا، سوچیں ذرا، تو ان کی بے باکی اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ مہمان کو لینے پہنچے ہوئے ہیں. حضرت لوط کے گھر میں مہمان گئے فرشتے، تو کہتے لاؤ جی دے دو ہمیں. کیا ہے یہ؟ ہم نے ان سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. انا للہ، اتنے بے باک لوگ، اتنے بے باک لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت لوط کو پہلے بھیجا کہ یہ کام نہ کرو، غلط ہے، پلیز چھوڑ دیں اس کو. لیکن انہوں نے کہا بھائی صاف ستھرے لوگ ہیں آپ کا یہاں پہ کام ہی کیا ہے ہماری بستی میں؟ آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہاں پہ ہم آپ کو یہاں سے نکال ہی دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر کیا کیا، آسمان سے پھر پتھروں کی بارش برسائی ان کی اس بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے. اب بتائیں آپ کہ ہماری قوم میں کیا یہ عمل نہیں ہو رہا؟ یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے قومیں برباد ہوئی ہیں، شرک، فساد اور بیکار کی عمارتیں بنانے پر، بے حیائی کے ارتکاب کرنے پر، یہ ساری برائیاں اس وقت ہماری قوم میں ہیں. لیکن اللہ کی ہم پر خاص عطا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت پہ چلیے، آگے ہے جی ایکا کے لوگ، درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور وہاں پر حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا. اب اس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یاد کر لیں کیا کام نہیں کرتی تھی. ان کی معیشت خراب تھی، ان کے معاملات خراب تھے، تجارت نہیں ٹھیک کرتے تھے، لوگوں کو ناپ تول پورا نہیں دیتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکے ڈالتے تھے، ان کا حق کھا جاتے تھے. تو کیا یہ چیز ہماری قوم میں نہیں ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شعیب کو بھیجا. اب یہ سارا آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ انہوں نے ان سے وہی کہا کہ تقویٰ کرو، میں تم سے مزدوری کا سوال نہیں کرتا، تم ناپ اور تول پورا دو اور وزن کو صحیح طریقے سے پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری پہلی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمارے معاملے میں کیوں بولتے ہیں؟ ویسے بھی ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے کسی معبود کی بد دعا لگی ہے، آپ کو تو جادو ہوا ہے، اور آپ ہمارے جیسے عام انسان ہو کر ہم پر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہو. اور چلو جاؤ، سامان ٹوٹے گا، توڑو سامان ہم پر، جاؤ تم اپنے کام سے کام رکھو. بھائی یہ باتیں کرتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے، ریجیکٹ کرتے تھے، بات نہیں سنتے تھے. وہ بھی بیچارے خاموش ہو گئے حضرت شعیب. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذلہ یعنی سائبان کے دن، جس کے ان پر بادل آیا تھا اور بادل سے ان پر پھر عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں. اب اس قرآن کی طرف آ جائے. یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ عربی زبان میں ہے جو بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا پورا تعارف ہو گیا. قرآن کس زبان میں؟ عربی زبان میں. کس نے اتارا؟ حضرت جبرائیل نے. کس پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ. اور کیوں اتارا؟ کیونکہ یہ آپ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور یہ پہلے لوگوں کی کتاب میں بھی اس قرآن کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہے یہ کیا ہو گیا. یہ چیز پہلی کے بکس میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے ایک نشانی نہ تھی؟ کیسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے. یعنی مشرکین کہتے ہیں نا کہ تو آپ کے تصنیف ہے کوئی، آپ نے خود لٹریچر لکھا ہے اور آپ کی اعانت، آپ کی مدد کوئی اور کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علماء بنی اسرائیل اس کو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے اور یہ نازل ہو کر رہے گی. اور اگر قرآن غیر عرب کی طرف نازل کرتے ہم، یعنی کہ کسی اجمی کی طرف، کسی اور زبان میں، تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مخاطب عربی ہے، مخاطب عربی بولتا ہے اور اس کو قرآن ہم کسی اور زبان کا دے رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن اس قرآن، یہ دیکھیں قرآن کلام اللہ ہے نا،
تو جس طرح کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے نا ویسے ہی اس کے ساتھ یہ کتاب بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی بھی عادت ایسے ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی 2 نمبریاں کر رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طغیان میں ڈھیل دیے رہے گا حتیٰ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ غلط کیا۔ تو ایسے ہی جو لوگ اپنے دل سے قرآن نہیں سنتے، وہ قرآن ان کے دلوں سے نکل ہی جاتا ہے، چلایا گیا، ان کے دلوں میں یہ بات داخل کر دی گئی۔ یعنی کہ سالہ کا اسلو کا مطلب ہوتا ہے پرونا، سوئی میں دھاگا داخل کرنا، کسی چیز کے اندر کسی دوسری چیز کو گھسا دینا۔ مطلب یہ کہ اب اس قرآن کو ان کے دل میں گھسانے کے بعد یہ فوراً نکل بھی گیا ہے، وہ نہیں، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب علیم دیکھ لیں، اور اچانک ان پہ آ جائے گا، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام آپ سب نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہیں کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر کئی 100 سال اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے اور پھر اس پر ان کئی سال زندگی خوشحالی کی گزارنے کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو پھر ان سے اس چیز نے تو کوئی فائدہ نہ دیا نا جو وہ دیے جاتے تھے، ان کے مال و اولاد، کیونکہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ سے ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ کس نے پہلی دفعہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کئی ڈرانے والے آئے تھے لیکن انہوں نے کسی ایک کی بات پہ نہ سنی۔ یہ ایک نصیحت ہے اور ہم ظالم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے نصیحت قبول کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی بستیوں کو ہلاک کیا جن بستیوں کی طرف کئی ڈر سنانے والے آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترتے اور نہ ہی وہ اتر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ ان کے لائق ہے۔ یستطیعون کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی، ایبلٹی، استطاعت ہی نہیں کہ وہ اس قرآن کو پکڑ سکیں اور آسمان سے زمین تک لے کر آ سکیں، ان سے یہ بھارا کام ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ لائق نہیں ہے نا، دوسرا کوشش بھی کر لینا کہ اس قرآن کو ہم لے آئیں، پکڑ لیں، تو یہ نہیں کر سکتے، جس سے بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے کہ اہل قرآن پر کوئی جادو ٹونا اس طرح سے اثر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایک وظیفہ ہے ہر مہینے، ہر روز ایک قرآن، ایک سپارہ، اور مہینے کے آخر میں قرآن ختم کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو اس کے سننے سے بھی معزول کیے گئے ہیں، دور رکھے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ 14ویں سپارے میں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس کو وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، تو جب وہ کچھ شعلہ وہ سن لیتا ہے کوئی بات تو اس کے پیچھے ایک بھڑکتا ہے وہ شعلہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو تو اتنی بھی طاقت نہیں، اتنا بھی آرا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور باتیں آسمانوں پر سن سکتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے عذاب دیا جائے گا، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ شروع کے ایام میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں سے ڈرانا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا دائرہ کار وسیع کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنا بازو شفقت سے پھیلا دے، دیکھیں یہ ویژول امیجری ہے، واخفض جناح کا، اور اپنا بازو جھکا دے اس کے لیے جس نے تیری پیروی کی مومنوں میں سے۔ ان کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے۔ بھائی جو قرآن پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گئے اور جو دین اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے وہ آپ کے لیے معزز ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اور اگر آپ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں نا، بات نہیں سنتے، تو پھر انہیں کہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، اور پھر میں اللہ پر غالب رحمت کرنے والے پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو سجدوں میں، یعنی کہ سجدے میں تیرے پھرنے کو بھی جانتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غالب حکمت والے پر بھروسہ کرنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی آیت آ جائیے، آیت نمبر 221، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ،
کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ شیطان کس پر وحیاں لے کر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کس پر اترتے ہیں، اگلی آیت میں دیکھیے، تنزل علی کل افاک نسیم، بہت سخت جھوٹے اور بہت سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ کیا مطلب؟ افک سے مبالغہ افاک ہے، زبردست جھوٹا، یعنی کہ شیطان، وہ جس پر شیطان اترتے ہیں، یعنی کہ شیطان ایک دیکھیں ایک طرف، اب یہ دو پیرالل آپ نے بار بار قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ سلسلے وحی کے چل رہے ہیں۔ تنزل، تنزیل قرآن کا کے لیے بھی ورڈ ہے اور تنزیل شیطان کے لیے بھی ورڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو لوگ ہیں جو کہ اس وقت پیشواں ہیں، امام ہیں، ایک نبی ہیں جو نیکی کے پیشوا اور امام ہیں، دوسری طرف کچھ شیاطین ہیں جن پر شیطان اپنی وحیاں کرتے ہیں، وہ شیطانوں کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں شیطانوں کی باتیں آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور شیطان کی آپ کہہ لیں کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف اور دین اسلام کے برخلاف دوسرا راستہ لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں شیطانوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سخت جھوٹے اور سخت گناہ گار پر شیطان کا نزول ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو توحید پہ کام نہیں کرتا، کس پہ شیطان کا نزول ہوتا ہے؟ جھوٹے پہ۔ یاد رہے گی یہ بات کہ جھوٹ کتنی سخت بری بات ہے، کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو سخت احتمال ہے کہ آپ سلیکٹ کر لیے جائیں شیطان کی طرف سے اپنے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے جھوٹ، ظاہر ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے گا وہ اس کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ گناہ کر کے مکر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے ساتھی اور چیلے چانٹے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور سخت گناہ گار ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ان کے ہم حمایتی و مددگار بن جاتے ہیں، بلکہ وہ ان پر اپنی وحیاں بیچتے ہیں، شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں، یہ ورڈ ہے باقاعدہ قرآن پاک کے، اور وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ کی کوئی نیا حکم نازل ہوتا ہے تو ہیبت سے پھر جب فرشتے اپنے پر پھڑاتے ہیں تو وہ اس طرح کی آواز آتی ہے جیسے پہاڑ پر یا پتھر پر کوئی زنجیر ماری جائے، پھر وہ کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فرشتے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے اوپر کیا کر کے ان پر وہ زور سے کیا کہتے ہیں اس کو، چنگاریاں بھیج کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو کوئی ایک بھنک ان کے کان میں پڑ جاتی ہے نا، وہ نیچے آ کر اپنی طرف سے 100 جھوٹی باتیں ایڈ کر کے پھر کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ اس میں مزید جھوٹ ایڈ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور شعراء ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ ہی چلتے ہیں، کیونکہ شعراء جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شاعر کہتے تھے۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ کہانت وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، شاعر وہ خود آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ سے تو صحیح وزن پہ شعر ہی نہیں تھا پڑھا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ اور یتبعہم الغاوون، ان شاعروں کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو گمراہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو شاعر ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں نا، یہ پریکٹیکلی ان کا پریکٹیکل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خالی بات، خالی کھلی بات سے تو کوئی بات نہیں چلتی۔ اور ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اور سر دھند لینے سے کیا زندگی میں کو معاشرے میں چینج آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ آپ محافل مشاعرہ منعقد کروائیں اور آپ بس ادھر بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم ان دا پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل فیلڈ میں آ کر جہاد کر کے دکھاؤ۔ اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر ایک وادی میں سر مارتے پھرتے رہتے ہیں؟ کون؟ شاعر۔ بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کا بہت زیادہ یاد کیا اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو عنقریب تو جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ وہ کون سی جگہ پر الٹ جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اس سے وہ لوگ، یعنی کہ کون سے لوگ؟ وہ شاعر لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے شعر کہتے ہیں، جیسا کہ حسان بن ثابت اشعار کہا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں جائز ہے، لیکن بیکار کی شاعری جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نا، جس کے لیے کسی کو فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شاعری ایکچولی کوئی بہت کسی کو اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں، اپریشیٹ کرنے والی چیز اس کے عمل صالح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ فرما دیا کہ عنقریب تو جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ لوٹ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کیسے ان سے
بدلہ لے سکتے ہیں یا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ شعراء ہماری آج مکمل ہوئی۔ سورۃ النمل جو ہے یہ چونٹی کے نام کی صورت ہے، اور آپ نے پہلے ایک اور صورت بھی پڑھی تھی ایک نحل کے نام سے، شہد کی مکھی کی۔ تو ان دونوں میں مماثلت یہ نوٹ کر لیجئے کہ دونوں ہی بہت چھوٹے چھوٹے سے کریچرز ہیں، ٹائنی کریچرز ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگس، اور لیکن ان کی زندگی میں بہت آرگنائزیشن ہے، دے ورک ایز اے ہول، ایک اکائی، ایک وحدت کی صورت میں یہ کام کرتے ہیں۔ اور ان دونوں میں جو ہے کوئنز ہوتی ہیں، مطلب شہد کی مکھی میں بھی اور چیونٹی میں بھی، دونوں میں کوئنز ہوتی ہیں، کوئن بیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئن اینٹس ہوتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے انڈر رہ کر سب لوگ جو ہیں ان کے، اس کی کمیونٹی کے، اس کی کالونی کے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا اشارہ یہاں پہ دیا ہے کہ ایون اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ ایک چونٹیاں ہیں یا شہد کی مکھیاں ہیں، وہ اپنی مقصد تخلیق کو پہچانتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو انسان ان کو بھی اپنی اس وحی کی روشنی میں اپنے آپ سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی طریقے سے اور انہی احکامات اور رسولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیے ہیں، اور اس میں اسی کا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو فیور دے رہا ہے، وہ خود کو فیور دیتا ہے جب وہ قرآن کی وحی کی روشنی میں کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو پھر قصہ ملے گا پرانی قوموں کا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کر کے اس کو پھر کنٹراسٹ کرے گا حضرت سلیمان سے اور ملکہ سبا سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کنٹراسٹ کرنا ہے تاکہ یہ بتا سکتا ہو کہ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ کیسے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس بہت طاقت آ جائے، بہت پاور آ جائے، بہت ان کو جو ہے دنیاوی جاہ و جلال مل جائے۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کامل کتاب ہے اور واضح کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس کتاب سے جو بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے ایک شرط اول تو یہ ہے کہ ان کو ایمان والے ہونا چاہیے۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں اگر آپ اپنے آپ سے بحیثیت انسان بہترین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کے مال کو دوسرے انسانوں کے لیے کھلا رکھنا ہے، اور اپنے مال میں دوسرے انسانوں کا حق بھی سمجھنا ہے۔ اور آخرت کا جب تک یقین نہیں تب تک ہماری زندگیاں کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتی۔ وہ لوگ جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، پھر ان کی ایک سوچنے کے انداز میں اسینشلی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اعمال ہم مزین کر کے دکھا دیتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ اس میں حیران پترے ہوئے ہیں، بس اپنے اس باطل سوچوں میں وہ اس طریقے سے مگن ہے کہ ان کو احساس نہیں، اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف وہ جا رہے ہیں، ان کی انرجیز کہاں ویسٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کو فراموش کر کے رہنے والے لوگوں کے لیے پھر آخرت نہیں ہے، ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہوئی اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوا اور اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہوئی، تو پھر کتنا بڑا ہم لوگوں کو غبن یا گھاٹا ہوگا اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ایسے نہیں بتایا کہ اللہ نے فرمایا وہ جس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہے اور جو شروع سے جانتا ہے اور ہمیشہ ہر چیز جانتا ہے، قرآن اس نے نازل کیا ہے۔ آگے پھر دوبارہ سے آپ کو باطل لوگ اور ان کے سرکش عقائد اور اس کے بعد اپنے بارے میں فالس ایزمپشنز اور سیلف ڈسیپشنز، یہ سب آپ کو ملیں گے موسیٰ۔
اب آپ کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کے واقعے میں صرف ایک واقعے کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں کے اندر موجود جو خباثتیں ہیں، خاص طور پہ جو سیاستدان کرتے ہیں، عام عوام کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ریفرنس میں یہ بات کر کے ہمیں بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم کو بہت نوازا تھا. اب حضرت موسیٰ بحیثیت انسان خود وہاں سے بھاگ گئے، ان سے قتل ہو گیا. اور جب وہ مدین میں ٹھہر کر 10 سال واپس آئے تو اب وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں آگ نظر آئی. انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہسبینڈ ہوتا ہے وہیں پہ وائف کو رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں پہ رہے تو ان کی وائف ان کے ساتھ رہی. 10 سال بعد جب وہ وہاں سے آنے لگے تو ان کی وائف ان کے ساتھ تھیں. تو موسیٰ نے اپنی وائف سے کہا تم ٹھہرو، میں تمہیں کو خبر، یعنی ان کو ظاہر ہے کہ راستے کا تو کوئی پتہ نہیں تھا، دور کہیں شعلہ جل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آگ لاتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا سردی ہے، ہم اپنے ہاتھ بھی سینک لیں گے اور مجھے کچھ پتہ چل جائے گا کہ آگے جانا کدھر ہے. اپنی وائف سے انہوں نے کہا تم یہاں پہ ٹھہرو. تو یہ ہے کہ ایک گڈ میل از اے پروٹیکٹڈ، وہ پروٹیکشن اس کو پرووائڈ کی، ساتھ نہیں لے کر گئے. انہوں نے کہا آپ ٹھہریں ذرا، کیونکہ میں بھی کوئی خطرہ ہو تو میں ذرا خود ہو کر آتا ہوں وہاں سے. ادھر چلے گئے تنہائی میں تو ان کو پھر ایک آگ اور اس کے ارد گرد ایک چیز تھی، کیا تھی وہ اللہ کو پتہ ہے، آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی کچھ. انہوں نے فرمایا کہ آگ اور جو اس کے ارد گرد ہے اس پہ برکت ڈالی گئی ہے. اور اس کو بلایا گیا وہاں سے، اس کو آواز آئی اور سبحان اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ تھا وہاں پہ. اللہ نے پھر حضرت موسیٰ سے کلام کیا، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے اپنا تعارف 2 صفتوں سے کروایا ہے کہ میں غالب ہوں لیکن میرا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اس لیے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور اپنا عصا ڈال دے، جب اس نے اس کو ڈال دیا تو تہتزُّ کأنہا جان، اس میں جان پڑ گئی اور وہ جیسے کہتے ہیں پڑکنے لگ گیا سانپ بن کر. تو حضرت موسیٰ تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور واپس ہی نہیں دیکھا. ان کو ڈر بڑا لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں. تو انسانی ایموشنز ہے نا، اس قسم کی کوئی اچانک چیز ہوتا ہے وہ ہوا کی ہو گیا. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو آنے والے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. جس نے ظلم کیا اور پھر اچھائی کو برائی سے بدل دیا تو بھی میں بخشتا ہوں. یعنی انسان نے اگر ظلم کیا ہے اور اچھائی کی جگہ برائی کی ہے اور ہر وقت برے کام کرتا رہتا ہے تو بھی میں بخش دیتا ہوں. اچھا دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالو. جب انہوں نے اپنی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو وہ سفید تھا بغیر کسی بھی بیماری کے. اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، ان 9 نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں تو تمہیں مل گئیں، بے شک وہ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. پھر وہ بہت سا واقعہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے اس لیے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب آئیں ہماری روشن نشانیاں ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. اور اس وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، آیت نمبر 14. وہ اس سے انہوں نے جھگڑا کیا، انکار کیا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس چیز کے قائل ہو چکے تھے. تو دل تک بھی اللہ نے ہمیں رسائی دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر سے وہ کیوں نہیں مان رہے تھے، ظلم سے اور علو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن انٹرنلی دلی طور پر وہ قائل ہو چکے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فساد کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مان کر بھی نہیں مانتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی یہ باتیں آ گئی. اب آ گیا داود اور سلیمان. ان دونوں کو ہم نے علم دیا اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داود اور سلیمان کو علم دیا، اللہ نے ان کو حکمت دی، اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی. اللہ کی ان پر بے حد و بے حساب عطائیں ہیں. تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اس کی یہ آپ کو بھی پڑھنا ہے جب کبھی اللہ کی آپ پر خاص عطا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان کو داود کا وارث بنا دیا، یعنی کہ حضرت سلیمان حضرت داود کے بعد آئے ہیں. تو یہاں پر حضرت داود کا ذکر نہیں ہوگا، یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا جو اللہ کے ایک نبی تھے. اور اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وی کین ڈی کوڈ، ہم
جو برڈز کی آپس کی گفتگو ہے، جو چون 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 ہمیں لگتی ہے، ہم ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں ملی ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان نے یہ بار بار یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم و حکمت کے ساتھ ساتھ طاقت اور دولت کا مل جانا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی ذات کا تعارف راسخ ہو جائے اور آپ اپنے مقام سے اوپر نہ جائیں، تو یہ چیزیں کوئی مذموم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دولت، مال، پیسہ یہ کوئی بڑی بری چیز ہے. حضرت سلیمان کا کریکٹر اللہ نے دکھا کر بتایا کہ کسی کو کیا ملے گا جو سلیمان کو ملا تھا. ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا گیا، اس کے لیے اس کے لشکروں میں جن، انسان اور پرندے، اور وہ سب کے سب کیا تھے، یوزعون، ان کی صف بندیاں کی گئی تھیں. ان کی پراپر جو تھی نا، ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، ان کی پراپرلی اٹینڈنس ہوا کرتی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یعنی کہ گروہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کی تقسیم کی جاتی تھی، ان کو پراپرلی آرگنائز یعنی کہ گروپ بندیاں، یہ سارا کچھ ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے جا رہے ہوں گے وہ، تو وہاں پر چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے دھیانی میں کچل دے. تو وہ چیونٹیاں جو تھیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیونٹیوں میں اجتماعیت کا شعور ہوتا ہے، چنانچہ وہ بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں. ان کی بستیوں کے اندر حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ مکانات، ان کی چھتیں، راستے، وہ سب کچھ ہوتا ہے. ان کی دہلیزیں ہوتی ہیں، وہ آنے والے وقت کے لیے اپنی خوراک جمع کرتی ہیں اور اسے ایسے طریقے سے محفوظ کرتی ہیں کہ وہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ غلے کے ہر دانے کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نمی سے دانہ اگ سکتا ہے، زمین ہے. ان میں پہرے دار، لڑاکا دستے، خوراک جمع کرنے والے، صفائی کرنے والے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کے طرز حیات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت آرگنائزیشن ملتی ہے. تو حضرت سلیمان جس وادی کے پر سے گزرے، یہ ایسی ہی وادی تھی جس میں چیونٹیوں کی مسکن تھے. اور ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر حقیر سی مخلوق اپنی قوم کے لیے کس قدر فکر مند ہے، انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کرتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے ساتھ باقیوں کو بھی فلاح کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اجتماعیت کا شعور بخشا. اور سلیمان جو تھے وہ آگے فتبسم ضاحکا من قولها، وہ ان کی بات سن کر بڑا ہنسے. انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت سلیمان جو تھے، اگین اتنی بڑی نعمت پر ایک تو ان کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے توفیق مانگی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی نعمتوں کے ملنے کے بعد میرا بہک جانا تعجب کی بات نہیں ہے، تیری توفیق ہوگی تو میں اپنے اس راستے پر چلوں گا اور نیک کام کروں گا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اپنی رحمت سے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اپنے والدین کی، اور وہ جو تو نے اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر. اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سے گزر کے 7 لوگ گئے. اب انہوں نے اٹینڈنس پٹ کی تو دیکھا کہ سب پرندوں میں ہدہد غائب ہے. انہوں نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے؟ ام کان ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. اب دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کیا کہا ہے، آئے گا تو مجھے پوری ایکسپلینیشن دے کہ وہ ہمارے اس لشکر میں کیوں شامل نہیں ہوا، یہاں پہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کے واضح طور پر ایکسپلینیشن دے کہ وہ کیوں نہیں آیا. جس سے معلوم ہوا کہ بلا اجازت غائب ہونا بالکل غلط ہے ایک، اور دوسری چیز یہ کہ عذر کے لیے دوسرے جو بھی غائب ہے اس کو عذر کرنے کا موقع ضرور دینا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ نے فلاں جگہ میٹنگ پہ جانا ہے اور کوئی نہ آئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دی، تو اس لیے پھر اس کی ایکسپلینیشن کال کرنی ضروری ہے. اب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں تحقیق کی اور غصے کا اظہار کیا. پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ
ہدہد آ گیا. اس نے کہا میں وہ بات لایا ہوں جو آپ کو نہیں پتا، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو کہ ان پر حکمرانی کرتی ہے، اس کا بہت بڑا سا تخت ہے، اور یہ کہ وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں ہے. وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ ہدہد کی سپیچ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا توحید صرف مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو یہ ودیعت کیا ہے احساس کہ اس کے عبادت کے لائق چیز ذات صرف اللہ کی ہے، جو آسمانوں اور زمینوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. تو ہدہد نے اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے 3 عظیم الشان دلائل پیش کیے کہ معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اور وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے میں چاند، ستارے، سیارے، بارش، ہوا، بجلی وغیرہ سب داخل ہیں، اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں میں نباتات، پودے، درخت، دریا، چشمے، پانی، تیل، گیس، بے شمار معدنیات سب آ جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معمولی سے پرندے نے اللہ کی توحید کی دلیل اپنی سمجھ اور تجربے کے مطابق دی ہے کہ عبادت اور سجدے کے لائق وہ اللہ ہے جو ہر مخلوق کو اس کی چھپی ہوئی روزی تک رسائی دیتا ہے. سورج جسے اپنی گردش ہی سے فرصت نہیں، نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی کہ وہ اسے چھپانے یا ظاہر کرنے کا علم یا اختیار رکھتا ہو، وہ عبادت یا سجدے کے لائق کیسے ہو گیا؟ اسی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر کتنا وہ انسان جو اللہ کو نہیں پہچان سکتا اپنے علم، اپنے مقام کے باوجود، تو وہ کیسا اس کی پھر عقل پہ ماتم ہی کرنا چاہیے نا. ہاں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. کیونکہ اس نے دیکھا تھا نا کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی، تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہے جو اللہ کا تخت شاہی ہے. اللہ عرش عظیم کا مالک ہے. اور یہاں پر ہدہد کا کلام ختم ہوا. اب یہاں پر سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے کہ اس نے یہ اللہ کی توحید کی دلالت اگر اتنا چھوٹا سا پرندہ دے سکتا ہے تو ہمیں بھی اس پہ پھر سجدہ کرنا چاہیے. حضرت سلیمان نے پھر اس کی اس بات کی انویسٹیگیشن کی. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں ہم، سچائی ہے کہ اس میں جھوٹ ہے، میرا یہ لیٹر لے جاؤ اور ان کی طرف ان کو ڈال کر وہاں پر تولا عنہم، ان سے اعراض کرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دے کر بھیجتے ہیں. تو ان کا لیٹر تھا. حضرت سلیمان نے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر وہ لیٹر جو تھا وہ اس کا مضمون ابھی آپ پڑھتے ہیں. تو بلقیس نے کہا اے میرے سردارو، میری طرف ایک بہت ہی باوقت خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. اب اے سردارو، مجھے تم میرے معاملے میں حل بتاؤ کہ میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو. یعنی کلام کے درمیان وقفہ ہے. ملکہ سبا سلیمان کا خط سنا کر منتظر تھی کہ قوم کے سرداروں میں کوئی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرے، مگر جب وہ خط سن کر خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا سرداروں، اس معاملے میں مجھے حل بتاؤ. جس سے اس کی دانش مندی اور سمجھداری ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہر کام اپنے سرداروں کے مشورے سے کرتی تھی. اور اس کے یہ بھی کہ جو ملکہ سبا تھی وہ ایک جابر قسم کی حکمران نہیں تھی، اور یہ کہ سب کے مشورے سے چلتی تھی، جو کہ اس کے عادل ہونے کی حکمران کی دلیل دیتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا، ہم اس کے جو پھر سردار تھے انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگجو قوم ہیں. تو ان قوموں کی کیا جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ جو وہاں پر رہ رہے تھے اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہے تھے، اپنے اندر ضد اور عناد کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان لوگوں کو اور ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی تخت اور حکمرانی کو اگر کمپیئر کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. تو ان کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی. انہوں نے کہا جب ملوک یعنی کہ بادشاہ کسی بھی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے. وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھی اور سلیمان کے متعلق ان سے زیادہ علم رکھتی تھی، اگرچہ
اس کے ملک کے لوگوں نے جنگ کے حق میں رائے دی تھی، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ جنگ کی طرف گئے، اس نے صلح کی پالیسی اختیار کی، اور اس نے کہا کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی ملوک داخل ہوتے ہیں تو اس کو فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور میں اب جنگی حکمت ہے، میں ان کی طرف کوئی تحفہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لاتا ہے، یعنی میں حالات کا جائزہ لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کا مطمع نظر کیا ہے۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا، مطلب یہ کہ وہ دنیا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے شایع نشان کوئی تحفہ دے کر بیچتی ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لیں اور ہماری صلح ہو جائے اور ہم ہر سال بطور جزیہ کوئی رقم بیچتے رہیں، وہ ہم پر چڑھائی کا خیال ترک کر دیں۔ یہ خاتون اپنے شرک کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں دونوں میں بہت عقل مند تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کسی کے شوق کے مطابق تحفہ وہ چیز ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور وہ یہ بھی آزمانا چاہتی تھی کہ وہ اس مال کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو ایک عام بادشاہ ہے، تو اس سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر واپس کر دیا تو یاد رکھا جائے گا کہ وہ نبی ہے اور اس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ اور جب سلیمان کے پاس فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ سلیمان کے پاس تحفہ لے کر اس کا ایلچی آیا تو اس نے کہا کیا تم مال کے ساتھ مجھے مدد دیتے ہو؟ پھر تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ یعنی حضرت سلیمان نے کہا مجھے ان تحفے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اس تحفے پر کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ لوگ اپنے کفر شرک پر قائم رہ کر مجھے تحفے دیں، تم سے تحفے لے کر میں تمہیں کفر شرک پر قائم رہنے دوں، ایسا تمہیں نہیں کر سکتا، اب تم لوٹ جاؤ، ہم تمہارے پاس ایسا لشکر لائیں گے جس کے مقابلے کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں ان کے اس حال سے ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں۔ یعنی ان کی گفتگو میں دیکھیں نا کہ سختی ہے، شدت ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم آپ کو ایسا لشکر لائیں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہو تو اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اس نے کہا اے بادشاہ، اب ان کو پتہ چل گیا حضرت سلیمان کو کہ اس نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے سرداروں سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ تو ایک جو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ یہاں پہ پہنچ کر اپنے تخت کو موجود پائے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو کس قدر غیر معمولی قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یعنی کہ اظہار کرنا تھا نا، اپنی پاور کا اظہار کرنا تھا۔ تو افریت من الجنی، ایک دیو ہیکل طاقتور شرارتی کہنے لگا، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی نشست برخاست کریں۔ اور وہ نشست کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی کہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ صبح اگر اپنی نشست لگاتے تھے تو شام تک رہتے تھے۔ تو اس کے بعد جو طاقتور جن تھا اس نے کہا کہ میں قوی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، یعنی میں خیانت نہیں کروں گا، کسی ہیرے یا کسی بھی قیمتی چیز کی خیانت نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس شیاطین کی اور شریر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، کیونکہ جب اس نے یہ لفظ کہا ہے نا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چرایا کرتا تھا، تبھی اس کو یہ تسلی دینی پڑی۔ پھر ایک اور انسان تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تو اپنی آنکھ جھپکے۔ جب انہوں نے آنکھ بند کر کے کھولا تو وہ تخت ان کے پاس تھا۔ ابھی کیسے ہوتا ہے دیکھیں کہ اس آیت سے جو ایک اشارہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب ایسا بھی انسان کو ٹیکنالوجی مل جائے کہ وہ مادے کو شفٹ کر سکتا ہو۔ ابھی تو یہ پاسبل نہیں ہے نا، ابھی تو صرف ہم آواز کو لہروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، ابھی ہم ٹیکسٹ کو ریموو کر سکتے ہیں، جو آج سے یہ چیز بھی پاسبل نہیں تھی آج سے 100-200 سال پیچھے بھی، کہ ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں، اب وائس میسیجز آپ بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ ابھی تک ہم آواز کو شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو یہ ایبلٹی ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقت میں مل جائے کہ وہ میٹر یعنی مادے کو بھی شفٹ کر سکتا ہو۔ کوئی یہ جادو، یہ اس وقت کا جادو آج جو ہم موبائل فون پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ در حقیقت جادو ہی سمجھا جاتا۔ اگر آج سے کچھ 100,000 سال پیچھے ہم آج اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کر تو آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو اس چیز کو، اس ڈیوائس کو، جو ٹیکنالوجی ہم نے جس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں، لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں بالکل نارمل چیز ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ
آپ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ کون سا علم تھا، کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیا تھا، اور اس کو اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ اگر اسم اعظم سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے پھر اس نے دعا کی تو وہ ان کے پاس وہ آ گیا ان کا تخت۔ انہوں نے کہا اس کو اسی وضاقتہ تبدیل کر دو، یعنی کہ بے پہچان کر دو اس کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا اس کو پاتی ہے کہ نہیں پاتی۔ اب وہ جب آ گئی اور انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ آپ کا تخت اسی طرح کا تو نہیں، انہوں نے کہا یہ تو گویا وہی ہے۔ مطلب کہ جیسے انہوں نے لفظوں میں پہیلی ڈالی تھی، انہوں نے اسی طرح پہیلی میں اس کا جواب دے دیا، جس سے ان کی فہم و فراست کا اشارہ ہے کہ عقل مندی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان نے ان کو روک دیا اس سے جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، اور وہ بلا شبہ کافر لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ دو جو کنٹراسٹ ہمیں ملے ہیں ان ہٹ درم قوموں کے مقابلے میں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا ملنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے طاقتور حکمران گزرے ہیں کہ جن کی طاقتیں، جن کی حکومتیں ان تک پہنچنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے دل کے اندر اثر انگیزی تھی۔ ملکہ سبا نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں سلیمان کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کر دوں گی یا قرآن پاک اس کی دعوت کو مان لوں گی تو مجھ سے حکومت جائے گی اور میں اتنے بڑے ملک کی جو حکمران ہوں یہ میرے سے نہ چلا جائے۔ انہوں نے وہ قبول کیا۔ تو یہ ہے قرآن پاک میں ہر طرح کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جا، محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف اور ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ یعنی وہ شیشے کا جو ایک بنایا ہوا تھا نا محل، اس سے آخری چیز سے جس سے کہ ملکہ سبا کی آنکھیں کھل گئیں۔ یعنی پہلی چیز سلیمان کا خط اور اس کا عجیب و غریب طریقے سے پہنچنا تھا، جس میں سے تابع فرمان ہو کر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری چیز سلیمان اور اس کی بیش قیمت ہدیوں کو واپس کر دینا تھا اور لشکر کشی کی دھمکی دینا تھی۔ تیسری چیز تقریباً 1500 میل کے فاصلے سے اس کے تختہ اس کے آنے سے پہلے پہنچ جانا تھا۔ ابتدائی ملاقات اور گفتگو کے بعد سلیمان کے محل میں چلنے کو کہا گیا۔ جب اس نے صحن دیکھا تو سمجھی یہ گہرا پانی، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا جیسے گہرے پانی سے گزرنے والا اپنے پائنچے چڑھا لیتا ہے، لیکن وہ تو شیشے کا فرش تھا اور اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ شیشے کی بجائے گہرا پانی دکھائی دیتا تھا۔ سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ نہایت صفائی کے ساتھ شیشوں کو جوڑ کر بنایا ہوا چکنا ملائم فرش ہے۔ اس سے حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو اختیار فرمائی، شیشے کے اس محل اور صحن کے اہتمام حضرت سلیمان نے اس لیے فرمایا کہ ملکہ کو پتہ چلے کہ جس ساز و سامان پر اسے اور اس کی قوم کو بہت فخر ہے، یہاں اس سے کہیں بڑھ کر ساز و سامان موجود ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سورج اور ستاروں کی چمک سے مروب ہو کر انہیں رب سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا آدمی چمکتے شیشے کو پانی سمجھ لے۔ تو اس سے سلیمان علیہ السلام کی عقل و حکمت کا کمال معلوم ہوا، اور وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ جیسے ان کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں سمجھ ہے ایسے ہی ان کو دین میں بھی سمجھ ہے، جس سے سلیمان علیہ السلام کی کمال حکمت کے ساتھ ساتھ ملکہ کی کمال دانائی اور ذہانت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو بات حضرت سلیمان اس کو اشاروں سے سمجھانا چاہتے تھے وہ فوراً سمجھ گئی۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک ذہین آدمی نے ایک ذہین آدمی سے گفتگو کی اور دونوں کی ذہنی سطح بہت ہی بلند تھی، تو ان کو بہترین طریقے سے کمیونیکیشن ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اب یہ سارا کچھ پڑھ لیا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے 45 آیت میں بتایا کہ سمود کی طرف صالح کو بھیجا، اور اس وقت 2 گروہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم،
تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ بار بار عذاب 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 کیوں کہتے ہو؟ عذاب اللہ سے اسی بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑتے ہیں۔ کہا یعنی کہ تم ہماری قوم میں منحوس بن کر آئے ہو، پہلے ہماری قوم میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے۔ تو حضرت جو صالح تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے بعد ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور پھر اس شہر میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سمود کی قوم کے شہر کا معروف نام ہجر ہے۔ ہجر کا نام اسی شہر کے نام پر ہے۔ یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے پر پڑتا تھا، اور اس شہر میں 9 بدماش تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت خرابی کرتے ہوں اور کچھ اچھے کام بھی کرتے ہو۔ فرمایا وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہ تھے، جن میں نمایاں وہ ملعون تھا جس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تھی اور 8 اس کے ساتھی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کی قسمیں آپس میں حلف اٹھا لو کہ ہم ضرور ہی اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، اور پھر اس کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہم گھر والوں کے ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا، اور انہوں نے قاتلانہ حملے کی پوری پلاننگ کر دی، اور انہوں نے بھی ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں، اور اللہ کی چال یہ تھی کہ اس نے دوسرے نبیوں کی طرح صالح اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا، اور ان کے نکلنے کی دیر تھی کہ اس شہر بلکہ قوم سمود کے پورے علاقے میں شدید زلزلے کا عذاب آ گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر ان کی چال کا انجام دیکھ لو کہ کیسا ہوا، ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے ان کے گھر گرے ہوئے اس کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں، یعنی ان کی کھنڈرات عالیشان عمارتیں سب کی سب زمین بوس ہو گئیں اور آبادی کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلوں کے لیے ان اجڑے ہوئے مکانوں اور کھنڈروں میں کوئی عبرت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اس میں وہ پرہیزگاری اختیار کرتے رہے۔ اور آگے فرمایا اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا وہی باتیں ساری ریپیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قومیں بھی دنیا میں بھیجی ہیں جو انتہائی طاقت کے باوجود ہمبل رہیں، ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ان کے اندر عاجزی نام کی چیز نہیں تھی۔ لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو جانتے بوجھتے بے حیائی کرتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ کیا تم مردوں کو شہوت کے لیے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو جاہل لوگ ہو، تم تو بہت بڑے جاہل ہو جو یہ حرکتیں کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر انہوں نے یہی کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکالو، بھئی یہ تو بہت پاک باز لوگ ہیں۔ آئرونیکلی طنز کرتے ہوئے ہم نے ان پر آسمان سے بارش برسائی اور ساء مطر المنذرین، اور جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بہت برے طریقے سے ان پر یہ بارش برسائی گئی۔ اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ شرک کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔